دوستو یہ ویڈیو خصوصی طور پہ آپ ان دوستوں کو ضرور بھیجنا جو آپ کے بڑے جگری ہیں، جن سے آپ بڑی دل و جان سے محبت کرتے ہو، اور ان سے ملنا، ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ کہیں گھومنے ٹہلنے جانا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ کسی ریزن کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، آپ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ دونوں میں درار پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ویڈیو ضرور اس دوست کو بھیجنا اور آپ بھی ضرور دیکھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں پہلے آپ کو سناتا ہوں، پھر بعد میں اپنے پوائنٹ پر آؤں گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول اوصنی یا رسول اللہ، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوصنی یا رسول اللہ۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ ثم ردد مرارا، پھر بار بار وہی سوال پوچھا، اللہ کے رسول کچھ وصیت کر دیجیے، کہا کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے بار بار اسے وہی جواب دیا کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے ذریعے سے میں آپ کو سعودی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو واقعہ آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا اور آپ نے اچھے سے اس واقعے پر غور کر لیا تو انشاءاللہ اس بیماری سے آپ نجات پا سکتے ہیں، اکثر لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں، سعودی میں ایک دکاندار اور ایک خریدار کے بیچ میں کسی بات کو لے کر کے انبن ہو گئی، غالباً ایک ریال کا مسئلہ تھا۔ خریدار کے بازو میں کوئی لوہے کی چیز تھی، اس نے اٹھایا اور زبردست حملہ کر دیا، دکاندار کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن سعودی حکومت نے جو سزا سنائی کہ بھائی قصاص تو قصاص ہے، جان کے بدلے جان لیا جائے گا۔ یہاں پر معاملہ یہ نہیں تھا کہ اس نے ایک ریال کی وجہ سے قتل کیا، نہیں میرے دوستو، یہاں معاملہ یہ تھا کہ اس نے اس خطرناک بیماری کی وجہ سے یا اس خطرناک بیماری کا شکار ہو کر کے یہ غلطی کی جس کے اکثر و بیشتر لوگ شکار ہوا کرتے ہیں، جس کو ہم اور آپ غصہ کہتے ہیں، تو انسان کی عقل و خیرت کو مار دیتا ہے۔ یار اچھے سے اچھا خوبصورت انسان اگر غصے میں آ جائے نا تو اس کا چہرہ بڑا وحشت ناک، بڑا محسوس ہوگا، لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں، نبض بہت تیز ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یہی تو غصہ ہے۔ اور یہ غصہ ہے تو اس کے اسباب بھی تو ہوں گے نا، آخر کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان غصہ ہوتا ہے اور پھر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے، اپنے اعزاء و اقربا میں جدائی ڈال دیتا ہے، کسی کا قتل اور خون کر دیتا ہے غصے کی وجہ سے۔ لیکن ہمیں اسباب کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو 4 اسباب میں آپ کو بتاؤں گا، یہ غصے کے 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب، اس کے علاوہ بھی اور اسباب ہو سکتے ہیں لیکن میں صرف 4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سبب کیا ہے معلوم ہے؟ پہلا سبب ہے خودبینی، تکبر اور غرور۔ ایک استاد سے شاگرد نے سوال پوچھ لیا تو استاد غصے میں آ جائے، بیٹے نے باپ سے کچھ کہہ دیا، کسی چیز کا سوال پوچھ لیا تو باپ جو ہے غصے میں آ جائے، کیسے اس نے پوچھ لیا۔ ایک عام آدمی کسی عالم سے اعتراض کر لے، سوال پوچھ لے، عالم غصے میں آ جائے۔ تو آدمی جب تکبر اور غرور میں ہوتا ہے نا تو اس طریقے کی چیزوں پر غصہ ہوتا ہے کہ بھائی اسے اپنی انا مجروح نظر آنے لگتی ہے کہ بھائی میرا ایٹیٹیوڈ ڈاؤن ہو گیا نا، میرا غرور نیچے ہو گیا، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا۔ اور دوسرا سبب جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں وہ ہے بحث و مباحثہ کرنا، کسی سے بحث کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہوٹلوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں نا، عام طور پہ دیہاتوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ لوگ وہاں فری ہوتے ہیں، مجلس جب لگتی ہے تو سارے لوگ شانت ہوتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب مجلس ختم ہوتی ہے اور لوگ اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلاں کی ماں بہن کو گالی دے رہا ہے، دوسرا اس کی ماں بہن کو گالیاں دے رہا ہے، یعنی یہ بحث و جدال لڑائی میں جھگڑے میں تبدیل ہو۔ اور تیسرا سبب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کثرت مذاق۔ اگر آپ کا کوئی جگری دوست ہے، کوئی عزیز ہے،
آپ اس کی فطرت سے واقف ہوں گے، آپ اس کے ساتھ زیادہ مذاق کرنے لگتے ہیں، آپ اس کو بار بار چھیڑنے لگتے ہیں، اس کو الگ الگ القاب سے پکارنے لگتے ہیں مذاق میں، آپ سیریس نہیں ہوتے ہو، لیکن وہ آپ کی اس بات پر ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، اور یہی کثرت مذاق غصے کا سبب بنتا ہے، اور پھر یہی غصہ انسان کے درمیان جدائی پیدا کرواتا ہے۔ تو دوستو مذاق تو کرو، لیکن جائز حدود میں رہ کر کے۔ مذاق میں جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، مذاق میں کسی کو برا لقب بھی نہیں دینا ہے، مذاق میں کسی کی بے عزتی بھی نہیں کرنا ہے، مذاق کرنا ہے لیکن جائز حد میں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک بوڑھی عورت آئی، کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ وہ روتے ہوئے واپس جانے لگی، پھر اللہ کے نبی نے واپس بلایا اور کہا کہ نہیں، تم جنت میں جاؤ گی لیکن بوڑھی ہو کر کے نہیں، جوان ہو کر کے جاؤ گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، لیکن جائز حدود میں رہ کر کے ہمیں مذاق کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز دوستو، وہ ہے بد زبانی کرنا، گالی گلوچ کرنا، جس کی وجہ سے آدمی غصہ ہوتا ہے۔ یہ بھی غصے کا ریزن ہے۔ آپ کسی سے بد زبانی کرتے ہو، کسی سے بد کلامی کرتے ہو، کسی کو گالی گلوچ دیتے ہو، یہ بھی غصے کا سبب ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چاروں چیزوں سے، اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ ہم غصہ نہ ہوں، نہ کسی کو غصہ دلا سکیں، نہ کسی کو غصہ دلائیں، خود بھی سیف رہیں، محفوظ رہیں، پرامن زندگی گزاریں، دوسروں کو بھی گزارنے دیں۔ تو دوستو آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔